بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو ہے آدم علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ نے آدم کو بنایا، اس دنیا کو بنایا۔ اس دنیا کو بنانے سے پہلے یہ جب کا ذکر ہے لاکھوں سال پہلے، پتہ نہ کب بنایا، یہ تاریخ تو نہیں آئی ہے۔ اللہ پاک نے یہ تاریخ اور یہ ٹائم ٹیبل تو نہیں لکھا ہے۔ اللہ کی ابتدا کب سے ہے، اللہ کی انتہا کب ہوگی، یہ کہیں ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، ایک جلسہ کیا، ایک میٹنگ کی۔ اور یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب دنیا کے اندر نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ پانی تھی، نہ پہاڑ تھا، نہ دن تھی، نہ رات تھا، نہ ہوا تھی، نہ باغ و بہار تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اس ٹائم پر اللہ پاک نے 1,24,000 نبیوں کو جمع کیا، اور جمع کر ان روح کو جمع کیا۔ نبی بھی نہیں بنے، خالی روح ہے، ایک ہوا ہے، سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا۔ کوئی پرندہ نہیں، کوئی پکشی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی حیوانات نہیں، کوئی نباتات نہیں، اللہ کی کوئی مخلوق نہیں، کوئی کیڑی نہیں، کوئی ہاتھی نہیں، کوئی لومڑی نہیں، کوئی گیدڑ نہیں، کوئی جنت نہیں۔ جنت ضرور تھی، کوئی چیز نہیں، دنیا کا کوئی نقشہ نہیں۔ جب اللہ تنہا اکیلا تھا، اس ٹائم پر اللہ نے سارے نبیوں کی روح کو جمع کیا، ایک میٹنگ کی، ایک جلسہ کیا، اور اس میں ایک کاغذ کے اوپر دستخط کروائے، قال اقررتم، اقرار کروایا، ایک ایگریمنٹ کروایا۔ 1,24,000 پیغمبروں کی روح کو اکٹھا کر کے ایک اقرار نامہ لکھوایا، دستخط کروائے کہ میں دنیا بناؤں گا، میں آدم بناؤں گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بناؤں گا۔ لیکن محمد کو، آدم کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجوں گا، جو ساری دنیا کا باپ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بھیجوں گا۔ سب سے 1,24,000 نبیوں کے بعد میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آئے گا، جو سب سے آخری بار میں جائیں گے، آئیں گے آخری بار۔ آدم پہلا نبی، پہلا انسان دنیا کا، ساری دنیا کا باپ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، سب سے آخری۔ لیکن ذکر اور لکھائی پڑھائی، دستخط پہلے کروا لیے سب کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں تم لوگوں کو کتاب دوں گا، جیسے موسیٰ پہ آئی، عیسیٰ پہ آئی، ابراہیم علیہ السلام، ان پہ جو کتابیں انجیل، زبور، توریت اور قرآن شریف ہمارے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بعد میں باقی کینسل کر دی گئی۔ تو دنیا کو وجود میں لانے کے لیے دنیا سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے کہ میں آدم کو بھیجوں گا۔ 1,24,000 نبی تم لوگ ہو، تم لوگ گواہ رہو، اور میں بھی گواہ ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا دنیا کے اندر جا کے بجانا ہے، اور میری وحدانیت اور میری الوہیت اور میری قدرت اور میرے اللہ ہونے کا آپ لوگوں کو ڈنکا بجانا ہے۔ اللہ نے کس طریقے سے، کس انداز میں اس دنیا کو گھڑ کے تیار کیا، کس طریقے سے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تجھے نہ بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ انسان بناتا، نہ جنات بناتا، نہ دن بناتا، نہ رات بناتا، نہ غم بناتا، نہ خوشی بناتا۔ تجھے دکھانا تھا دنیا کو، اس لیے تیری وجہ سے میں نے زمین بنائی اور آسمان بنایا۔ یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ سب لوگوں نے سائن کر دیے، اکٹھا کر دیا،
وعدہ ہو گیا، گواہ ہو گئی. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پتلا بنا کر اس میں روح دوڑائی گئی، مٹی جمع کی، اس میں پانی ڈالا، ہوائیں چلتی رہی کئی دن تک، اس میں آدم علیہ السلام کی روح دوڑائی گئی اور وہ پتلا ننگا کئی دن تک ایسے ہی پڑا رہا. آدم بن کے تیار ہو گئے، جنت پہلے سے آلریڈی تھی، آدم کو جنت میں داخلہ ہو گیا. آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے جنت میں رہے اور اس جنت کے اندر سونے چاندی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، سونے چاندی کے گیٹ ہیں، مشک عنبر کی خوشبو آتی ہے، ایسی دیواریں ہیں، محل ہے جنت کا. اس میں آدم علیہ السلام اکیلے ہیں. سب سے پہلے دنیا کا وجود دنیا میں نہیں آیا، اس سے پہلے آدم علیہ السلام جنت میں ہے، اداس ہیں، دل نہیں لگتا. اب دل لگانے کے لیے اللہ پاک نے جب وہ اداس رہنے لگے جنت کے اندر، تو اماں حوا کو، دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت اماں حوا تھی، اور دنیا کا مردوں میں سب سے حسین اور خوبصورت آدمی حضرت یوسف علیہ السلام تھا. مردوں میں سب سے حسین خوبصورت یوسف علیہ السلام، عورتوں میں ہماری اماں، جس کو اماں حوا کہا جاتا ہے، عورتوں میں سب سے زیادہ حسین جمیل خوبصورت عورت تھی. آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے ہیں، اداس ہیں، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو بائیں پسلی سے، دل جو ہوتا ہے بائیں طرف ہوتا ہے آدمی کے پسلیوں میں، دل کے نیچے سے بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، فوراً جوان کیا. جیسے آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد میں دیکھا کہ ایک حسین عورت کھڑی ہے، دنیا کی سب سے حسین عورت کھڑی ہوئی ہے، جوان ہے. ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اللہ کی طرف سے حکم آیا. دیکھو درود شریف پہلی بار یہ پڑھی جا رہی ہے. درود شریف میں سب سے زیادہ سپر ہٹ طاقت ہے. اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، اے آدم اماں حوا کو بعد میں ہاتھ لگانا، پہلے نکاح کرو. کہ یا اللہ نکاح کیسے ہوگا، اور نکاح کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے نکاح؟ تو کہا کہ درود شریف پڑھو. وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس آدمی کو نہیں آتی نیٹ سے درود شریف بول کر کے نکال سکتا ہے، کہ درود شریف نیٹ سے نکال سکتا ہے. درود شریف جب وہ نکالے گا اس سے ہر بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. اس کی فضیلت تو اس میں دیکھو. آدم علیہ السلام نے درود شریف پڑھا، اللہ نے پہلی بار آدم علیہ السلام کو حکم دیا. 4 کام ایسے ہیں. ایک کام ایسا ہے کہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم نماز پڑھتے ہو تو میں بھی پڑھوں گا، لوگوں تم زکوٰۃ دیتے ہو تو میں بھی دوں گا، لوگوں تم روزے رکھتے ہو تو میں بھی رکھوں گا، لوگوں تم حج کرو تو میں بھی کروں گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے یہ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں. ایک جگہ کہا میں بھی. محمد کے پاس محمد ابھی بنا نہیں، محمد کا نور ہے، محمد کا نام لکھا ہوا ہے، دنیا بنی نہیں. اس ٹائم اللہ کا حکم ہو رہا ہے میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں اللہ کے نبی کے اوپر. ان اللہ و ملائکتہ، اے فرشتو تم بھی درود شریف پڑھو. یصلون علی النبی، نبی کے اوپر صلاۃ پڑھو، درود شریف پڑھو، صلاۃ و سلام ساری چیزیں پڑھو. میں خود پڑھتا ہوں. اللہ نے یہ کام خود کیا ہے، اللہ نے اور کوئی کام نہیں کیا. یہ کام کے لیے حکم دیا. یہ کام یعنی حکم تو ساری چیزوں کا دیا اللہ پاک نے، لیکن یہ کام خود کرتا ہے. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بننے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے کیسی تعریف ہو رہی اور کیسے نام لیوایا جا رہا. آدم علیہ السلام نے درود شریف پڑھا، ان کا نکاح ہو گیا، روزانہ بچے ہونے لگے، کئی بہن بھائیوں کی شادی ہونے لگی، کیونکہ دنیا بنانی تھی. عورت کو اماں حوا کو کئی دنوں کے بعد میں بنایا تاکہ آدمی کو عورت کا انتظار رہے. عورت کمزور ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کے مقام کو بڑھایا. کیوں؟ بنتے اگر وہ مل جاتی تو اس کی قدر نہ ہوتی، اسی لیے اس کی قدر ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے. لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ عورت کی وجہ سے ماں کو تنگ نہ کرو، اور ماں کی وجہ سے عورت کو تنگ نہ کرو. ماں کا مقام الگ ہے، عورت کا مقام الگ ہے. عورت کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے.
اللہ نے اگر پیار کیا اپنی مخلوق سے، اللہ سب سے پیار کرتا ہے، لیکن اگر پیار کیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کیا ہے۔ اسی لیے شروع میں بھی محمد ہے اور اینڈ میں بھی اسی لیے رکھا۔ مجسٹریٹ جب کوئی کیس کو فائل کرتا ہے تو وہ قلم توڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی آئے 1,24,000، کہیں لکھا ہے 29,000، کہیں لکھا ہے 2 لاکھ، تو اللہ پاک نے قلم توڑ دی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت کی قلم توڑ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد میں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اما حوا آ گئی، بچے پیدا ہو رہے، بچہ جوان، اپنے شیت علیہ السلام بیٹے سے بولا کہ بیٹا، نصیحت کیا کہ تم درود شریف پڑھا کرو۔ کہ ابا جان درود شریف کیا چیز ہے؟ درود شریف کا تو پتہ چل گیا تھا، لیکن درود شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں پڑھوں؟ پہلے آدمی تو آپ ہیں۔ کہ نہیں، میں جنت میں رہ کے آیا ہوں، میں نے جنت کی دیواروں پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں جنت کے گیٹ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں نے جنت کے جو باغیچے ہیں ہر پیڑ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں کے پتے کے اوپر، ڈالی کے اوپر، ہر ایک چیز پر، جنت کے اندر باغیچوں میں، باغ و بہار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پتے پر نام لکھا ہوا دیکھا۔ اور جب اللہ نے اب تمہاری امی کو بنایا میری کوکھ سے، میری پسلی سے، تو اس ٹائم پر جب میں نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر یہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جو 1,24,000 نبی جمع تھے، وہاں اللہ پاک نے یہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک عالم تو یہ ہے دنیا، میں نے 4 عالموں کے لیے، 4 دنیا کے لیے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہاں عیسیٰ بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، نوح علیہ السلام بھی موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے، سب کی روح موجود ہے، اور سب کے سامنے قالا اقرار، تم اقرار کرو، لکھوا لیا، دستخط کروا لیے، تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ رہا ہوں، کہ جا کے کالی کملی والے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجا دو۔ اور ایک بات اور سن لینا، تمہارے اوپر تکلیف آئے گی، تمہیں لوگ پریشان کریں گے، تمہیں لوگ ماریں گے، میرا نام جب تم لوگے اور محمد کا نام لوگے تو دنیا کو ایک عجیب بات لگے گی۔ یہ جو لوگ میں نے بنا دیے اور یہ سنسار چل پڑا، یہ دنیا چل پڑی، تو عالم 4 ہیں۔ ایک دنیا تو یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک عالم وہ ہے آسمان کے اوپر، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، ایک عالم ارواح جہاں روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، ایک عالم آخرت قیامت کے دن جو آنے والا ہے۔ تو سب کے لیے کالی کملی والے کو پھیلا دیا۔ جب تم ہمارا نام لوگے، ہمارا اسلام بلند کرو گے، میرا اور محمد کا نام دنیا کے اندر لوگے، کالی کملی والا آئے گا، اور تم میرے نام کا جب ڈنکا بجاؤ گے، اور ڈنکا بجانے کے بعد میں جب تم میرا کہو کہ اللہ ہے، بت پرست کو چھوڑو، پتھروں کی پوجا کو چھوڑو، یہ سب باتوں کو انکار کرنے کے لیے جب کہو گے تو لوگ تمہیں ماریں گے، تمہاری پٹائی ہوگی، تمہیں گالیاں ملیں گی، تمہیں گھر سے بے گھر کیا جائے گا، تمہیں ذلیل کیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، تمہیں رسوا کیا جائے گا، تمہیں بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، تمہیں قتل بھی کیا جائے گا۔ میرے نام کے لیے قتل ہو جانا، میرے نام کے لیے مٹ جانا۔ اللہ نے سسٹم ایسا بنایا تھا، وہ چاہتا تو ایسے ہی پھیلا دیتا، طریقہ یہ بنایا اللہ کی قدرت ایسی ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر پیغمبروں کو بھیج کر اپنی نمائش، اپنے نام کا اعلان اس طریقے سے کروایا۔ آدم کے سامنے تکلیف آئی، کسی کے سامنے آئی، کسی کے زیادہ تر تکلیفیں آئی ہیں۔ یہ لکھا ہے حدیث میں، قرآن میں یہ آتا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ ایک دن میں 70 آدمیوں کو قتل کیا گیا، 70 نبی ایک دن میں ان کی گردن اڑا دی گئی، اور کسی کو یہ نہ کہا او لوگوں مجھے کیوں مارتے ہو، او لوگوں مجھے کیوں گاؤں سے نکالتے ہو، او لوگوں کیوں میرے بیوی بچے چھٹواتے ہو۔ کسی پیغمبر نے کیوں قال اقررتم، وہاں اقرار کیا گیا ہے، پہلے لکھا پڑھی کری گئی ہے، تمہیں اس طریقے سے چلنا ہے، میرا اور کالی کمری والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے اندر ڈنکا بجا دینا ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالی چادر اوڑا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام جو ہے کالی کملی والا، مدینے والا، کالی کملی والا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے ظالم لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس دنیا میں آدم کے آنے سے پہلے یہ دنیا اس طریقے سے تھی کہ اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے پہلے پانی بنایا، پانی کے اوپر زمین، یہ زمین بچھائی، یہ جو دھرتی ماتا کہتے ہیں جس کو، ماتا، زمین بنائی۔ اب زمین کانپنے لگی، ہلنے لگی، اللہ نے فوراً پہاڑ اس پر رکھ دیے، اس کا بیلنس بنایا، اس کا ڈھانچہ تیار کیا۔ یہ اس لیے کہ یہ میرے محمد کے چلنے کا فرض ہے، یہ میرے محمد کے چلنے کا فرض ہے۔ یہ زمین اس لیے بنائی، یہ آسمان اس لیے بنایا، یہ 6 دن میں بنائی، تیار ہوئی، اور آسمان اللہ پاک نے 2 دن میں تیار کیا۔ زمین پر رکھا، فرشتوں کو حکم ہوا اس کو اٹھا لو، اٹھا نہ پائے تو کہا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قوت آ گئی، طاقت آ گئی فرشتوں کے اندر، فرشتوں نے اس کو اٹھا لیا۔ اور جب سے یہ بنا ہے، جب سے فرشتے اس کو لیے کھڑے ہیں، 4 فرشتے یوں کھڑے رہیں گے وہ تو قیامت تک۔ کیسے فرشتے ہوں گے، کتنی جان ہوگی، اللہ نے کیسی طاقت ڈالی ہوگی، اللہ کی قدرت کی طاقت کا اندازہ ہم لوگ اس دماغ سے نہیں کر سکتے۔ یہاں ہر ایک چیز پھیل ہے، بکواس ضرور کر سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں، جھوٹ، کیونکہ اب تو مزہ آ رہا ہے، دنیا بن گئی۔ ہم نے کہاں مار کھائی ہے، ہم نے کہاں پتھر کھائے ہیں، ہم نے کہاں گالیاں کھائی ہیں۔ ارے زمانہ تو وہ تھا کہ جو محمد کا نام لیتا تھا اس کی پٹائی ہوتی تھی، لٹ بجتا تھا، بیوی بچے چھڑا دیتے تھے، اس کا دیش، اس کا گھر، اس کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا جاتا تھا۔ آج تو عام ہے، آدمی آرام سے گھوم رہا ہے، کہیں بھی نام لو۔ اب تو ہم اپنی مرضی سے نام نہیں لیتے، وہ تو پیار سے نام لیتے تھے۔ جو بھی نام لیتا تھا محمد کا کلمہ کیوں پڑھتا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ دکھا، اللہ کا نام کیوں لیتا ہے۔ حالانکہ کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے سوال کیا یمن کے بادشاہ نے، جب وہ ابو جہل نے بلایا، سارے کافروں نے بلایا کہ یمن کا بادشاہ کو بلاؤ، وہ بڑا دماغ دار ہے اور یہ جادوگر ہے، ہمارے پہ جادو کرتا ہے۔ یمن کے بادشاہ نے آ کر کے کہا کہ تم محمد ہونے کا اعلان کرتا ہے، نبی ہونے کا؟ کہ ہاں بے شک، میں تو آخری نبی ہوں، میرے سے پہلے جتنے بھی آئے سب نے مجھے جانا، سب نے اقرار کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں تمہیں۔ بے شک اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، اور سن لو اللہ مجھ سے جتنا پیار کرتا ہے، ساری باتیں بتائی، ایک بھی دلیل پاس نہ ہو۔ اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ کسی سے پیار اتنا کرتا ہی نہیں۔ اگر پیار نہ کرتا تو اللہ اس دنیا کو نہ بناتا کہ تو جادوگری باتیں کرتا ہے، بہکاتا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے کہیں ایسی بات نہیں سنی، ہم کئی پیڑھیوں سے دیکھتے آ رہے، ہم تو ایسے ہی پوجا کریں گے اور ایسے ہی چلتے رہیں گے، یہی ہمارے دیوی دیوتا، ہمارے بھگوان اور اللہ ہے، ہم نہیں مانتے تیری بات۔ یمن کا بادشاہ آ گیا، یمن کا بادشاہ کہنے لگا تو نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ بولے کیا ہے؟ کہ چاند کا 2 ٹکڑا کر دے۔ اللہ کے نبی نے چاند کا 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیا۔ آ کے پوچھا کہ تو کون ہے؟ یمن کے بادشاہ نے یہ بھاشا بولی تھی کہ تو کون؟ اللہ کے نبی نے یمن کے بادشاہ سے پوچھا تو کون؟ کہ میں یمن کا بادشاہ۔ یمن کے بادشاہ نے پوچھا تو کون؟ کہ میں مملکت ختم نبوت کا بادشاہ ہوں، اللہ نے نبوت میرے اوپر ختم کر دی ہے۔ کر تو چاند کا 2 ٹکڑا، 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیا۔ پھر بھی بات نہیں آئے کہ اس کا جادو پہلے تو زمین پہ چلا کرتا تھا، اب آسمان پہ چلا گیا، جس میں دماغ ہی نہیں، جس میں سوچن سکتی نہیں، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی کہ ہم تمہارے دماغ کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، پھر پہاڑ رکھے، پیڑ پودے رکھے، ساری چیزیں بن گئی۔ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن لوگ نہیں جانتے تھے۔ سماج آگے آ جاتا تھا، برادری آگے آ جاتی تھی، محلہ آگے آ جاتا تھا، گلی آگے آ جاتی تھی، کوئی کیا کہے گا بھتیجے کے دین کو دیکھ کے، اس محمد کے یہ یتیم لاوارث بچہ غریب سا، اس کی باتوں میں کیوں آ رہے ہو؟ اسے پتہ نہیں
کہ اللہ نے بنایا ہے دنیا کو اس انہی کے لیے. اے کاش تم قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی بات کو سمجھتے تو کلیجہ پھٹ جاتا. اللہ کے نبی، دل پہ مہر تو اللہ ہے نا لگانے والا. اللہ کے نبی سمجھانے کے لیے اپنے چچا کے پاس گئے، آخری وقت ہے، بیمار ہے چاچا ابو طالب، اور جانے کے بعد میں کہنے لگے کہ چاچا کلمہ پڑھ لو، میں کل قیامت میں گواہی دے دوں گا یہ میرے چاچا تھے، اللہ پاک اس کو تو معاف کر دے. کہنے لگے سماج کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی. چچا کہہ رہا چاچا، سماج کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، چودھری کیا کہیں گے. اتنا بڑا آدمی ہو کے اور بھتیجے کی بات میں آ کے کلمہ پڑھ لیا. بہت برا ہی سمجھا کرتے تھے اس بات کو. اس سے بڑی سخت نفرت تھی کہ ایک نئی بات لا کے کھڑی کر دی اس محمد نے، ایک فرقہ نیا بنا دیا. کوئی اللہ واللہ نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر مایوس اور نا امید ہو کر لوٹ گئے. چاچا نے کلمہ نہیں پڑھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فوراً آ گئے، آگے کہنے لگے انک لا تہدی من احببت. اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. میں رب ذوالجلال جس کو چاہوں گا اس کو ہدایت ملے گی. فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے. یہ قرآن ہے 22 سال 5 مہینے 22 دن میں اترا تھا. اس طریقے سے اللہ نے ہر ایک چیز کو ہم لوگوں تک پہنچایا. درود شریف اگر آدمی پڑھے گا، یہ دنیا بن گئی، آ گئی، درود شریف آ گئی. اب درود شریف آدمی پڑھے گا، اس کا آخری بات بتا رہا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. درود شریف جو آدمی پڑھتا رہے گا رات اور دن، چلتے پھرتے، کوئی بھی ہو، درود شریف اللہم صلی علی محمد، جو آدمی پڑھتا رہے گا، پڑھتے پڑھتے اس کا ماحول یہ بن جائے گا، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں پیشی ہوگی، اللہ کے پاس میں پہنچے گا. قیامت کے دن جب ساری دنیا جمع ہوگی، ننگے بدن ہو گئے سب، کپڑے تو یہی اتار لیتے ہیں. وہاں کون ڈریس لے کے کھڑا ہوگا، دولہے راجا، یا کون دلہن لے کے وہاں لباس اور ڈریس لے کے کھڑی ہوگی، سب ننگے بدن. قیامت کا محشر کا میدان ہے، ترازو لگی ہوئی ہے، تولے جا رہے عمل، نیکیاں تولی جا رہی، دھرم تولا جا رہا ہے، اچھے کام تولے جا رہے، اچھے ایک پلڑے میں، برے ایک پلڑے میں، کام تولے جا رہے. دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ تو بتایا ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ آدمی گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکی اس کے پاس میں ہوگی نہیں، اس نے سوچا تو جہنم میں جائے گا. اب تو ایک بزرگ آدمی آئے گا، ایک بوڑھا آدمی آئے گا، یہ جب تولتا ہوا ملے گا ترازو میں، تو اس کا پلڑا گناہوں کا نیچے بیٹھا ہوا، زمین پہ ٹکا ہوا، اور نیکیوں کا اچھے کام کا اوپر اٹھا ہوا، یعنی گناہ زیادہ کیے ہیں. تو ایک بزرگ آدمی آئے گا، بوڑھا، اس کے پاس میں، اور پھر وہ ایک کاغذ اس کے پاس میں ہوگا اس بزرگ کے، اور وہ نکال کر کے اس میں رکھ دے گا پلڑے میں. وہ گناہ کا پلڑا تو اوپر اٹھ جائے گا، اور نیکیوں کا پلڑا، وہ کاغذ والا پلڑا نیچے زمین پہ ٹک جائے گا. وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ کہ میں تمہارا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تم نے میرے اوپر درود شریف بھیجا ہے، درود شریف پڑھا ہے، میں نے اس کاغذ پر لکھ لیا تھا اور اس کو آج تک سنبھال کے رکھا ہے، لے یہ تیرے کام میں آئے گا. بتایا کہ چاند سورج کی طرح جب آدمی وضو کرتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے، یہ نشان جہاں جہاں وضو کرتا ہے، ماتھا اور یہ منہ دھلے گا، 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. تو اللہ کے نبی پہچان لیں گے یہ میرا محبوب، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا دیوانہ ہے. اللہ کے نبی اپنے آپ پہچان لیں گے. زمین بنائی، آسمان بنایا، ستارے چاند سورج لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں روشنی دینے کے لیے. ہوا دی ہمیں جینے کے لیے، پانی دیا ہمیں جینے کے لیے، کھانا دیا. اس میں بہت لمبی بات ہے. مور تھا، جنت میں سانپ تھا، مور اور سانپ جنت کے اندر تھے، شیطان کو پہلے نکال دیا گیا تھا. یہ بہت لمبی تفصیل ہے. اللہ کی نافرمانی شیطان نے کیا، 6 کروڑ برس عبادت کیا، جس کو ابلیس کہتے ہیں، جس کو راکشس برہمی کہتی ہیں. 6 کروڑ برس مالک کے نام کی بھکتی کی،
لیکن مالک کی ایک بات نہ مانا، اس لیے اس کو باہر پھینک دیا، جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا۔ اب اس نے کہا یا اللہ مجھے ایک چیز تو دے دے، 6 کروڑ برس تیری عبادت کی، میں لوگوں کو بہکاؤں۔ اللہ نے کہا جا، جو میرا نیک بندہ ہے، مجھے ماننے والا ہے، وہ تیری باتوں کو نہیں مانے گا، اور جو نہیں ماننے والا ہے وہ تیری باتوں کو مان جائے گا۔ دے دی اجازت۔ تو مور کو بہکایا، مور آلریڈی جنت میں تھا، سانپ جو ہے آلریڈی جنت میں تھا، اما حوا جنت میں تھے۔ سانپ باہر گھومنے کے لیے نکلا، سانپ سے کہا شیطان نے کہ میں تیرا پرانا دوست ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، دوستی باندھ لی۔ اور پھر مور سے بھی کہا میں تیرا وہ ہوں، تو اس نے سانپ کو دوستی اختیار کی، اور سانپ نے مور سے کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے، اب اس کو جنت میں نو انٹری ہے، ہماری دوستی ہو گئی تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو جنت میں لے جائیں۔ شارٹ کٹ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، دوستی ہو گئی تو ان کو میں کیسے جاؤں گا؟ سانپ نے مور سے کہا کہ اس کو تو، جو ہمارا دوست ہے شیطان، اس کو تو اندر پی جا، اندر کھا جا، ایک ہوائی تو تھی، کھا لیا پی لیا، اور اندر جائے تو باہر اگل دینا، الٹی کر دینا جنت میں جب پہنچ جائے۔ تو تینوں اس طریقے سے پہنچ گئے، وہ دو تو جائے کرتے جنت میں، شیطان کو اندر گھسنا مقصد تھا، اما حوا پہ حملہ کرنا مقصد تھا، وہ جنت میں، ان کو جنت سے باہر نکلوانا مقصد تھا۔ شیطان مور کے اندر گھس کر جنت میں پہنچ گیا، جا کے الٹی کر دی، باہر نکل کے ہوا تھی۔ اما حوا کو کہنے لگا میں تمہارا پرانے زمانے کا دوست ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ گیہوں کے دانے ہیں نا، گندم سے لکھا ہے، گندم یہ ایک درخت ہے، یہ پھل مت کھانا، باقی سب کھانا۔ جنت کے اندر یہ پیڑ ہے نا، اس کا پھل مت کھانا۔ اور شیطان اسی ارادے سے اندر گھسا، شیطان نے کہا کہ یہ درخت، یہ پھل کھاؤ، تم ہمارے دوست ہو، یہ کھاؤ۔ کہ نہ، یہ تو اللہ نے منع کر رکھا، کہ تمہیں پتا اللہ نے کس طریقے سے منع کر رکھا، اگر تم نے اس کو کھا لیا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے، اس سے بھی زیادہ تمہیں درجہ ملے گا، ایک مرتبہ ملے گا، اسے کھا لو۔ آدم سو گئے، تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی، اما حوا کو بہکانے لگا کہ اس کو کھا لو، جاگ گئے، گیہوں کے 3 دانے جیسا تھا وہ، جیسے گیہوں کے دانے ہوتے ہیں ایسا تھا۔ تو 2 دانے تو اما حوا کھا گئی، اسی لیے عورت کو بلیڈنگ ہوتا ہے، مہینے میں خون آتا ہے، اور ایک دانہ جو ہے آدم علیہ السلام نے کھا لیا، جس سے لیٹرنگ کی عادت ہو گئی، پاخانہ جس کو بولتے ہیں، پیشاب پاخانہ۔ 2 لیڈیز کھا گئی اما حوا۔ کوئی بات ہو جاتی ہے تو عورت سب سے پہلے روتی ہے، بات میں آدمی کم روتا، عورت زیادہ روتی ہے، کیونکہ وہ دانے 2 کھا رکھے ہیں نا، اس لیے مہینے کی سزا کاٹ رہی ہے عورت، قیامت تک کاٹتی رہے گی۔ اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا ذکر نہ کیا، صرف ایک مریم کا ذکر کیا، کیونکہ وہ بغیر باپ سے پیدا ہوئے تھے۔ بات کو ادھر لے گیا کیونکہ بات یاد آ گئی۔ دنیا میں سب سے حسین خوبصورت اما حوا، مردوں میں یوسف علیہ السلام، اور قرآن کے اندر کسی عورت کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، حضرت مریم کا کیا، جس سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بہت لمبی ویڈیو بن گئی ہے۔ اس لیے عورت کو ماہواری شروع ہوتی ہے، اور بات میں اسی لیے اس کی آنکھ سے جاری، کیونکہ 2 کھا گئی، اور یہ لیٹرنگ گیہوں کے دانے جیسا تھا۔ اب کہا اگر تمہیں یہی پسند ہے، جنت سے نکال دیا، یہ گیہوں لے جاؤ، بیل دے دیا، ہل دے دیا، بور کھاؤ اور خوب کماؤ اور خوب کھاؤ۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اللہ تمہیں توفیق دے دے۔ تو میں نے بات تو ایسی بتائی ہے، لے کے زمین سے آکاش تک اور جنت تک عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔